نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی نے دنیا جو بنائی تھی اس میں تعلقات کے ذرائع بہت محدود تھے. اور لوگ اتنی آسانی سے ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے تھے. جہاں کہیں کوئی بڑی چیز آ گئی تو وہاں پہ آبادی محدود ہو جاتی تھی. مثلاً پہاڑ آ گیا تو اب پہاڑ کی اس طرف کون آباد ہیں، کون لوگ ہیں، کیا ان کے رسم و رواج ہیں، اس کا اثر اتنی جلدی پہاڑ کے اس طرف نہیں آتا تھا کہ کون پہاڑ پہ چڑھے پھر ادھر جائے اور دیکھے اور ملے. دریا آ گیا تو دریا بہت بڑی رکاوٹ تھی اور اب کشتی میں بیٹھو ادھر جاؤ پھر قبر لے کے آؤ، یہ ایک مستقل کام تھا. تو انسان بہت محدود پیمانے پر زندگی گزارتے تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ زبانیں بھی اپنے اپنے علاقے تک محدود ہو گئی. دریا کے پار چلے گئے تو وہاں اور زبان تھی. پہاڑ عبور کر کے دوسری طرف گئے تو دیکھا ملک اور ہے، زبان اور ہے، رسم و رواج اور ہیں، مذہب اور ہے. پھر اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں یہ جو مادہ رکھا ہے کہ جو چیز موجود ہو اس سے دل بھر جاتا ہے اور جو چیز مفقود ہو نہ ملے اس کی طلب اور جستجو میں رہتا ہے. تو لوگوں نے یہ بیریئرز اور یہ پابندیاں توڑی. ڈاک کا نظام شروع ہو گیا، خط لکھنا شروع ہو گئے، پہاڑ عبور کرنا شروع ہو گئے، دریا سمندر کشتیاں ایجاد ہو گئی. اور پھر بھی وقت محدود رہا اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے کوئی بستے ایسی نہیں چھوڑے جہاں پر ہدایت کے لیے کسی کو نہ بھیجا ہو. اسی لیے جو آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اتنے ہزار پیغمبر آئے علیہ السلام، تو بات بالکل درست ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بستیاں اور شہر اتنے زیادہ تھے، گاؤں اتنے زیادہ تھے، کوئی تعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے تھا نہیں. تو ہر ایک جگہ پر یہ ضروری تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچے. اور یہ ہدایت اس طرح عام ہوتی چلی گئی اور ایسی بستیاں جہاں پر ہدایت نہیں پہنچی، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں پہنچی، تو بھی ان کے نائبین کوئی نہ کوئی آتا رہا. سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انک لمن المرسلین، اور بلا شک و شبہ آپ ان میں سے ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں ہمارے علیہ السلام. اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ان قوم کو، ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا. مفسرین نے اور پرانے زمانے کے علماء میں یہ بڑی زبردست بات تھی
کہ وہ ایسے ایسے سوال اپنے پاس سے پیدا کرتے تھے جو عام آدمی کے ذہن میں آ نہیں سکتے. اور اب ہمارے یہاں چونکہ علم کی قلت ہو گئی ہے اور دین پہ ہر آدمی تقریریں کرنے لگا ہے، تو اس لیے کئی ایک سوالات جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں جب علم نہیں ہوتا تو پھر برا مناتے ہیں کہ مت ایسے پوچھو، مت ایسی بات کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ادب المفرد میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہ تم اس زمانے میں ہو جہاں پر خطیب کم ہیں اور علماء زیادہ ہیں. نہیں بولتے تھے لوگ، علماء نہیں بولتے تھے. اس لیے ڈرتے تھے کہ جو بڑی ذمہ داری ہے فتوے کی بولنے کی، اللہ کا جواب کیا دیں. یہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مجتہد اور ان کے اساتذہ اسود اور علقمہ رحمہ اللہ، ان کی جگہ سنبھال لینا. ان کا یہ حال تھا کہ مسجد میں جہاں نماز پڑھاتے تھے تو اس زمانے کی اصطلاح تھی کہ وہ ستون کے ساتھ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. تو کئی ایک لوگوں کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ وہ ستون لگا کر نہیں بیٹھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ہلکا نہیں ہوتا تھا. ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی کسی ستون کے پاس بیٹھتے تھے اور جب 4 آدمی ہوتے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے چلے جاتے تھے. کبھی میں نہیں پسند کرتا کہ لوگ زیادہ مجھ سے پوچھیں اور سوالات کریں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس امت پہ ایسا وقت آئے گا جب خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. اور یہ دور ہے، خطیب اتنے ہیں کہ بے حد و حساب. آپ کسی بھی جماعت کو لے لیں جن پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں لیبل لگا ہوا ہے کہ حقیقت میں اب اسلام ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے. سیاسی جماعتیں بہت سی ہیں نا اسلام کے نام پہ کام کرتی ہیں، تو لیبل اسلام کا ہے. تو ان میں کہیں چلے جائیں، ان میں بڑے سے چھوٹے تک ہر آدمی خطیب ہے، ہر آدمی کو بولنا آتا ہے. اور پیچیدہ سے پیچیدہ کے کئی مسائل پر اس کی رائے پوچھے، اس کی کوئی نہ کوئی رائے ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ وہ شریعت پہ بات کرنا یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے، کتنی ذمہ داری کا کام ہے. تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو وہ سوال ہی اٹھا مبشرین نے خود ہی اٹھایا. اب ہمارے زمانے میں کوئی سوال کرے تو چونکہ علم نہیں ہوتا نا اتنا گہرا، تو بجائے جواب دینے کے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تم اسلام سے نکل گئے، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ گمراہ ہو گئے. ان لوگوں کے پاس بڑا علم تھا. یہ کمال ہے علم محدثین اور فقہاء کا کہ اپنے پاس سے فرضی سوال رکھ کے لکھ کے پھر اس کے جواب دے دیتے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ، اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے کتابوں میں بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے نکل جائے، کسی اور دنیا میں چلا جائے، تو وہاں نماز کا حساب کیا ہوگا؟ اس زمانے کو تصور نہیں تھا چاند پہ جانے کا، لیکن اب چاند پہ لوگ چلے گئے، مدت ہوئی، اب تو مریخ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا جواب بھی انہوں نے لکھا کہ وہاں پہنچ کے کیا ہوگا. تو انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ اللہ نے سورہ یاسین یہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ان کا جب ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، نبی اور رسول علیہ السلام کوئی نہیں آئے، تو پھر اللہ ان سے حساب کیوں لے؟ اگر وہ کفر پہ مر گئے تو خدا ان سے حساب لے. یہ ایسا سوال ہے جو اب بھی لوگ پوچھتے ہیں. کہتے ہیں جی کوئی چین جاپان میں پیدا ہوا، اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، اسی حال میں وہ مر گیا، اب اس انسان کا کیا شروع کا. تو اس کے جواب میں صاحب العلمانی نے لکھا ہے، باب المعید سے اس نے نقل کیا ہے، اور ابو ریان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا. جہاں انبیاء علیہ السلام نہیں آئے
وہاں پر ان کے نمائندے آتے رہے، اللہ سے ڈراتے رہے، خدا کی بات پہنچاتے رہے، کچھ نہ کچھ امداد کا سلسلہ جاری رہا، جلانے کا سلسلہ جاری رہا، اللہ کے احکامات بتانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو خیر بہت شاندار تھی اسلام کے لیے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو بستیاں تھیں ان میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ خالد بن سنان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن سنان کے حالات میں ذکر کیا صحابہ نے کہ وہ کون کون سی روایات ان کے متعلق ملتی ہیں۔ یہ تو خیر ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ بہت اختلاف ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقینی طور پر ان عربوں کو ڈراتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا، یہ چیز نہ کرو۔ تو سناتے رہے ڈر ان کو مسلسل کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے اور خدا کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ تو یہ اس زمانے کا حال ہے جب بستیوں تک لوگ محدود تھے۔ اب وقت بدل گیا ہے پچھلے 300-400 سال سے، اور جب سے یہ صنعتی انقلاب دنیا میں آیا ہے اس وقت سے بہت سے پیمانے بدل گئے، بہت سی چیزیں بدل گئیں، تجارت بدل گئی، معیشت بدل گئی، ایسے ایسے سوالات اب پیدا ہو رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ معمول اور مل کے اس مسئلے کا کچھ حل کریں، بیٹھیں اور اس بات کو کریں۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اس کی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کا سودا نہیں کر سکتے، قبضے کے بغیر سودا نہیں۔ حدیث میں اتنی زیادہ ممانعت آئی ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گی اس کی ممانعت، اس لیے کہ ایک چیز آدمی کے پاس ہے ہی نہیں، اب اس کا سودا کیا کرنا ہے۔ مثلاً تو یہ کہتا ہے کہ ایک ٹن کھجور میں تمہیں بیچ رہا ہوں، اب کھجور اس کے پاس ہے نہیں، اور کھجور یقیناً خراب بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو بغیر دیکھے اس چیز کا سودا کیسے کر لے گا؟ نتیجہ یہ کہ مجھ سے کوئی نقصان کا احتمال ہے، ہو بھی سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس ایک ٹن تو نہیں ہے، لیکن اس کو یقینی طور پر پتا ہے کہ ایک ٹن فلاں جگہ فلاں کے پاس پڑی ہے، اور وہ ایک ٹن میں 1000 روپے میں خرید لوں گا، اور آدمی نے 1500 میں بیچنی ہے، سیوا ہو گیا ہے، وہ آدمی وہی سے وہی ٹرانسفر کر دے گا، 500 روپے میرے بیچ میں بچ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے تجارت یہ ہے، اب اس کو بتاؤ یہ جائز ہے نہ چاہے۔ تو پہلے جو باتیں ہوتی تھی وہ سیب، انگور، ناشپاتی، کپڑا، سونا، چاندی، اسی میں تجارت محدود تھی۔ جب دنیا میں تبدیلی آئی تو اب دنیا میں پورا نظام ایسا چل رہا ہے کہ وہ چیز سرے سے آپ کے پاس موجود ہی نہیں، آپ نے دیکھنی بھی نہیں، اور صرف فون کی کالز پہ سودے ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہی ہے چیز، ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ یہ چیز ایسی پیش آ گئی جس پہ اس زمانے میں علماء نے اجتہاد ایک طرح سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ شریعت نے اس سلسلے میں کیا اصول دیے۔ سائی دے دیتے تھے، بیانے دے دیتے تھے، بیانے پہ چیز ہو جاتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ حنفی حضرات منع نہیں کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا، اور شریعت نے اصل میں کیوں منع کیا؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ آدمی 500 روپیہ دے آیا اور کیا میرا جوتا بنا دو، اور اگلے مہینے آپ لے جاؤں گا، اس نے جوتا تیار کر کے رکھ دیا، یہ آیا ہی نہیں، اس کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس بیچارے کا سارا مٹیریل ضائع ہو گیا، وہ بکے نہ بکے، اس کی پسند کا بنایا تھا، کوئی لے نہ لے، اس کے پیسے، اس کا مال تو پھنس گیا۔ اور دوسری طرف اس نے اگر پیسے نہیں دیے بالکل بھی، اور اس نے بنا کے مال رکھ دیا اس کے کہنے کے مطابق، تو آئے نہ آئے تو بالکل ہی آزاد ہے۔ 500 روپئے ہوتے تو کچھ تو خیال ہوتا نا کہ 500 روپئے دیے ہیں، چلو 200 روپئے اور دے دیں جا کے جوتا لے آؤں، اب یہ بالکل ہی آزاد ہو گیا۔ اس کی شریعت نے اصل میں منع کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ جب خراسان تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ چیزیں جب ہوتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ جائز،
انہیں کہا گیا کہ حدیث میں آتا ہے، ان کا بالکل حدیث میں آتا ہے، لیکن اس سارے شہر کا تعامل میں نے دیکھا، عمل میں نے دیکھا لوگوں کا، اور لوگ اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات جن میں وہ راضی ہوں اور خوش ہوں، اگر اس میں سود کا عنصر نہیں آتا تو بس انہیں چھوڑ دو، میں اپنا کام کر دیتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فقیر آدمی کا فتویٰ تھا، اور جو فتوے اسی طرح بدلتے ہیں، نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ ہمیشہ کہتے رہے کہ کیچڑ ناپاک ہوتا ہے۔ لوگوں نے جو دوسرے دوست تھے انہوں نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، ان کا حضرت کیچڑ پاک ہوتا ہے جب تک کہ ناپاکی اس میں واضح طور پر نہ ہو، صاف طور پہ نہ ہو، کیچڑ پاک ہوتا ہے۔ تو وہ بغداد میں رہتے تھے، وہاں کیچڑ کسی نے دیکھا نہیں تھا، اتنی صاف سڑکیں ہوتی تھی، سب معاملات اتنے اچھے ہوتے تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور امام یوسف رحمۃ اللہ نے کہا، مقدمہ کیا تھا؟ اس آدمی نے اپنے ہمسائے پر مقدمہ کیا کہ یہ چمنی اس کی پانی گرم کرتا ہے اور چمنی کا جو دھواں ہے وہ میرے گھر کی طرف آتا ہے اور سانس لینا دشوار ہے، تو ہوا صاف نہیں ہے، اس لیے آپ اس کا فیصلہ کریں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا لوگوں کو، یہ فقیر تھے نا، انہیں احساس تھا کہ ہمارے فیصلے قانون کی بنیادیں اور مسلمانوں کو مملکت چلانی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور کہا اچھا یہ بتاؤ کہ چمنی کتنی اوپر رکھی جائے کہ اس کا دھواں لوگوں کے سانس پہ اثر نہ پڑے، لوگوں کے لیے فضا صاف ہو، ہوا صاف ہو، لوگ آسانی سے سانس لے سکتے ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے 12 یا 15 ہاتھ کچھ ایسے بتایا کہ اتنی اوپر اگر چمنی ہو تو اس کے دھوئیں کا اثر پھر لوگوں پر نہیں آیا کرتا، ہوا میں نہیں آیا کرتا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ نے تجربے کروائے، واقعی ثابت ہو گیا کہ نہیں، تو انہوں نے اس پر فتویٰ لکھا اور ان بات آئندہ سے اگر شہر میں کسی شخص کو اپنی چمنی اس سے نیچے ہوئی تو ہم اسے ہٹوا دیں گے، حکومت کو حق حاصل ہے کہ سکون دے، اس لیے کہ ہوا خراب ہوتی ہے، سانس نہیں آتی۔ یہ بردار الحال بردار میں لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی لینا مصیبت ہے، کوئی مچھلی کی دکان نہیں، اس لیے کہ ائمہ نے ذات نے منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مچھلی کی دکان اگر کھولو گے تو اس سے وہ آئے گی، راستے میں لوگ چلے پھریں گے کیسے؟ لوگوں کو اس بازار سے گزرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے مچھلی کی دکانیں ہمیشہ شہر سے باہر رکھی جائیں گی، جس نے جانا ہے وہاں جا کر مچھلی خریدے اور وہاں سے ایک خاص قسم کا لفافہ وہ ملے گا تھیلا، اس میں بند کر کے لائے تاکہ مچھلی کی بو نہ پھیلے۔ اور آج دیکھ لیتے کہ پولٹری کی دکانیں جو ہر مارکیٹ میں ہوتی ہیں تو کیا کہتے، یہ شریعت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور لوگ جانتے ہی نہیں کہ شریعت کے ان قوانین کی خلاف ورزی بھی گناہ ہے۔ یہ شریعت کے فیصلے ہیں، اہل شرع نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ بغداد میں لوگ کہتے ہیں کہ ایندھن کی دکانیں نہیں تھیں، اور جو ٹال لگتے ہیں، یہ جو لکڑیوں کی دکانیں ہیں، یہ ٹال شہر سے باہر لگا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ٹال جو لگتے ہیں لکڑیوں کی چرائی ہوتی تھی اس میں چھوٹے چھوٹے سکڑے گر پڑتے ہیں، تو وہاں سے لکڑی خریدے، وہیں سے پھیلا لے اور اسی میں اسے ڈال کر باندھ کے اپنے گھوڑے جس سواری کو بھی رکھ کے لا سکتا ہے تو شہر میں لائے گا۔ ایسے نہ ہو کہ شہر میں جگہ جگہ بگادا گرے اور سڑکیں خراب ہو جائیں، تو برداشت کا یہ حال تھا۔ اور بھی شہر ایسے ہی تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا نہیں کہ کیچڑ کیسا ہوتا ہے اور کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہی فتویٰ دیتے رہے کہ یہ تو ناپاک ہے۔ جب وہ خراسان پہنچے تو وہ پتا ہوا تھا علاقہ نیا نیا، بھی سارا شہر بنا نہیں ہوا ایسا، تو جب انہوں نے کیا ہوتا بارش ہو گئی تو ان کے دوست لے گئے، منتظر کر آئے اتنا جگہ تک چلنا ہے، تو انہوں نے دیکھا ہر جگہ پانی کھڑا ہے، کیچڑ ہے، تو ان سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ حضرت کیا کبھی کیچڑ پاک؟ ان سے پوچھا گیا کہ اب صبح تک تو ناپاک کہتے تھے، ویسے مجھے پتا نہیں چلا کہ کیچڑ ایسا ہوتا ہے، اس طرح شہروں میں کیچڑ ہوا کرتا ہے، ایسے کپڑوں پہ لگ جایا کرتا ہے، کتنے کپڑوں پہ بھی لگ جائے، تو انہوں نے کہا کیچڑ پاک ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل بدلتے تھے، اب ہمارا وقت ایسا آ گیا کہ بہت ایڈوانس ہے، لیکن اس کے بعد جو آئے گا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی وقت آگے بھی آنا ہے
کہ مزید چیزیں بڑھ جائیں گی. دجل فریب جتنا بڑھے گا اتنا سوالات لوگوں کے زیادہ اٹھتے رہیں گے اور اتنے نظام پیچیدہ ہوتے رہیں گے. کیونکہ اب تو کوئی تصور پہلے نہیں تھا کہ کوئی ہوائی جہاز بھی بن سکتا ہے, ایسے ٹیلی فون بھی آ رہا ہے. اب یہ چیزیں آ گئی ہیں. اب اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جو جدید نظام آئیں گے. میں کہیے وہ پرانا زمانہ تھا, اس میں موبائل پہ بات کیا کرتے تھے, اور تو اس وقت سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی. مگر اب جو چیزیں پچھلی 3-4 صدیوں سے بدلی ہیں, اس میں نئے نئے مسائل پیش آئے. اس کا جو اثر اسلام پر پڑا ہے, اس نئی جدید تہذیب کا اثر جو اسلام پر پڑا ہے, اس میں سے پچھلے 10-15 برس میں ایک نئی چیز آئی ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے, ممکن ہے آپ سمجھتے ہیں پرانی ہوتے ہوئے اس میں آپ اسے پرانی سمجھیے. ہم چونکہ ابھی اس سے 10-15 سال سے دیکھتے ہیں, اس سے ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے. اور یہ سارا سسٹم ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے لوگ بات کرتے ہیں, SMS کرتے ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو گیا ہے. تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دجل اور فریب میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا مذہب سچا ہے. پہلے تو آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے سوال یہ تھا نا کہ دیوبندی ٹھیک ہے کہ بریلوی ٹھیک ہے, اہل حدیث ٹھیک ہے, شیعہ ٹھیک ہے, سنی ٹھیک ہے. اب اس سے بھی اوپر کے لیول کا سوال ہو گیا. کئی مرتبہ انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا اسلام, کیا یہ اسلام مذہب ٹھیک ہے, اسلام ٹھیک ہے. اسلام پر بار بار بات کرتے ہیں اور پھر بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ اسلام غلط ہے, اس لیے کہ مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, پھر جوانی کی وجہ سے کچھ جوش ہے اور دل میں اس پر اعتماد اٹھتا جاتا ہے, دل غیر مطمئن ہو جاتا ہے. دل کہتا ہے کہ اگر اسلام یہ ہے تو ہم اسلام سے ایسے ہی باز ہیں, اسلام سے ویسے ہی بنے. ظاہر کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے اس کے بعد ایک فکرہ لکھا ہے کہ اگر ابن تیمیہ والا اسلام ہی اسلام ہے تو ایسے اسلام کو میرا سلام. تو بس بات ایسے یاد آ گئی کہ بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ اسلام پر ڈائریکٹ اعتراضات ہوتے ہیں, عیسائی کرتے ہیں, یہودی کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم بجائے اس کے کہ اس سوال پہ ناراض ہوں اور کوئی بچہ پوچھے تو ان سے کہیں کہ نہیں تم مرتد اور کافر ہو جاؤ گے معاذ اللہ. ہم خود سوچیں کہ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, ہندو مت ہے, بدھ مت ہے. ان سارے مذاہب میں آپ کو ایک مذہب تو سچا ہوگا اور وہ سچا ہے کون سا مذہب, اور اسلام کیوں سچا ہے؟ تو اس کا کوئی عقلی جواب بھی ہے. اور یہ جواب ہے اس کا ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا اسلام سچا ہے. تو یہودی کہتا ہے میں یہودیت ٹھیک ہے, عیسائی بھی یہ کہتا ہے, ہندو بھی یہ کہتا ہے. کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فرق کہاں پر پہنچ کے پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا میں کل 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں نہیں سرے سے, اور ایک وہ ہیں جو مذہب کے قائل ہیں, کسی بھی مذہب کے قائل. جو لوگ مذہب کو, دین کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کی عقل میں آئے اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ بات درست نہیں. اب بالکل واضح طور پر دیکھیں کہ جس انسان کی عقل میں جو کچھ آئے اس پر عمل کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی قانون باقی نہیں رہتا. حلال اور حرام کے سارے قوانین ثابت ہو جاتے ہیں. دنیا میں عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں اس جانور کا گوشت حرام ہے اور اس جانور کا گوشت حلال ہے. جو بالکل خالص عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور مذہب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ان میں بہت بڑا حصہ ان چائنا والوں کا ہے. ہم بہت سے چائنا کے لوگوں سے ملے, چین کے رہنے والے, انہیں مذہب کا, دین کا اصل سے پتہ ہی نہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ ان کا مینڈک کھا لیتے ہیں, چھپکی بھی کھا لیتے ہیں,
حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کھانا پینا ہی نہیں، ساری زندگی جو محیط ہے وہ معاشرہ، اور وہ صرف ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں کہ بظاہر دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو تصور ہے بنیادی طور پہ وہ نکل گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت، جس سے انسان کو تسکین ملتی ہے، وہ چیز درمیان میں سے غائب ہو گئی، نکل گئی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اب تک ہمارے اس بڑے صغیر میں لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا شاید کہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے ہمارے ہمسائے، اور ہمارے لیے وہاں جانا کچھ مشکل بھی نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو یہاں آنا کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اب تک چین کی زبان لوگوں نے نہیں سیکھی کہ وہاں جا کر لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں پیغام دیں. ہم سوچتے ہیں ہمارا تصور ہی، یہ تصور ہی مٹ گیا ہے کہ ہم نے ایسے مبلغ پیدا کرنے ہیں جو جا کر تبلیغ کریں اور لوگوں کو ان کی زبان میں تبلیغ کریں. اگر بدل پیدا ہو جائے اور وہ سوچیں کہ واقعی یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر بہت بڑا میدان ہے کام کرنے کا. سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ جائیں گے تو کھپ جائیں گے. شہروں کے شہر خالی ہیں تو کوئی اسلام کی بات بتانے والا نہیں ہے، دین کی بات بتانے والا نہیں. چین کے درکنار امریکہ کا یہی حال ہے. امریکہ میں بستیوں کی بستیاں خالی ہیں اس سے، اور کوئی اللہ کے دین کا پیغام ان کی زبان میں دینے والا نہیں. قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، جن قوموں میں انقلاب آتے ہیں، بعض اوقات انقلاب اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ ظلم زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات انقلاب اس بات پر زیادہ آتے ہیں کہ شہر میں مکھن تازہ نہیں ملتا، روٹی تازہ نہیں ملتی، پبلک اٹھ کر ہوئی، یہ کیا بادشاہی ہے، یہ کھانے کو اچھا نہیں ملتا. فرانس کا انقلاب جو تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ لوگوں کے مزاج پڑھنے کی وجہ سے اتنے دماغ بلند ہو گئے تھے کہ وہ جہالت کی بات برداشت نہیں کرتے تھے. اسی طرح امریکہ میں جو نئی نسلیں اٹھ رہی ہیں نا، جن سے اگر انگلش اس لہجے میں بولے جو برٹشرز کی انگلش ہے تو سننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انگلش میں نہیں آتی، بات ہی کر نہیں آتی، کیسے سنیں. یہ مزاج ہے قوم کا. اور داعی اللہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا، اس سے مظلوم کے مزاج کی رعایت کرنی پڑتی. جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑتی. بالکل ایسے ہی جیسے باپ ہے اولاد کی تربیت کر رہا ہے تو اولاد کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے. پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کو اس وقت اگر بات کری تو یہ سویا ہوا ہے، اسے اٹھا کر نہیں کہی جا سکتی بات کسی دوسرے وقت میں سمجھا دوں گا. اپنے آپ کو پابند کر کے صبر کر لیتا ہے، بات نہیں کر پاتا. اس لیے کہ جس کو سمجھانا ہے، جہاں پر ہل چلانا ہے، یہ زمین قابل زراعت ابھی نہیں ہے. 2 گھنٹے بعد، ایک بارش کے بعد، 2 بارشوں کے بعد ہی قابل زراعت ہو جائے گی. یہ خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اتنے غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ چین کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو چینی اس نیت سے سیکھ لے کسی کو اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہاں جا کر اسلام کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے. جاپان ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، دنیا ایسے ہی ہے، اور اسلام کے سے معنی میں ان کی زبان میں جا کر دعوت دینے والا کوئی نہیں. اور وہ زبان آتی بھی ہے، اس کی بہت بڑی مصیبت پیش آئی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال. اس سال چائنا کے حاجی جہاں آئے ہوئے تھے، کسی نے موقع دیا، عدالت میں مقدمہ چلا، جو بھی ہوا تو جو نو مسلم تھے، چائنیز تھے، انہوں نے کہا حج کرنا سکھاؤ. حج کرتے کیسے؟ تو جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی ہمیں بھی فون کیا تو ہم نے کہا ہم تو تیار ہیں کہ ہمیں چائنیز آتی نہیں. ان سے پوچھو انگلش آتی ہے؟ انہیں انگلش نہیں آتی تھی. ملے چند گھنٹے سے بھی کام، چند منٹ کے لیے بیٹھنا ہوا. ہم نے کہا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمیں آپ کی زبان نہیں آتی اور آپ کو انگلش بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، ہماری زبان بھی نہیں آتی، اس طرح کیا؟ تو ایک ٹرانسلیٹر کو پکڑ کے لائے، وہی تجار پیسے دے. مجھ سے کہا کہ بھائی یہ
آپ اس کی ٹرانسلیشن چائنیز میں کرتے ہیں سمجھا دیں اتنے وضاحت ہم آپ کو دیں گے. بندے کا بہت سی سمجھ میں آپ کرا دیں اس کا ضرور ٹھیک ہے. اب ہم جو شرعی بات کرتے تھے اور رقم جو خود اس کی سمجھ نہیں آتی. ہم نے کہا اس کی 3 قسمیں احترام تمکہ اور قبض کرو. اس کی چائنیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر میں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اب قرآن کیا ہوتا ہے؟ ہم چلے ایک ہی بیان کر دو کہ اس کے لیے حرام. اس کا حرام کیا ہوتا ہے؟ میں تو آج تک نہیں مانگا, مجھے نہیں پتا جی. تھوڑی دیر میں ہوتا لگا نا میں نہیں کر سکتا, میں سکتا ہوں. انہیں کون حج سکھاتا چائنا والوں کو کہ حج کیسے کرنا ہے؟ مسلمان کو بھی سوچیں یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں. ہم ہر طرح سے سوچتے ہیں کہ دشمن کا تباہ کرنا ہے, شکست کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اگلی نسلیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دین مذہب کوئی حکمت کی بات پہنچے ان تک کون پہنچائے گا؟ کیا ان کی اگلی نسلوں پر محنت کی جا سکتی ہے, کام کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے ہم جیسوں کا جو مذہب سے وہ تعلق کرتے ہیں, جو سرے سے مذہب کے قائل ہی نہیں ہیں. ان کی تو بات ہی الگ کہ جتنے لوگ بھی مذہب کو مانتے ہیں ان کی 2 قسمیں. کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوقات مانتے ہیں تو بالکل بشریت کی نفی کرتے ہیں, انسانوں کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تک پہنچاؤ, اوتاروں تک پہنچو. یہ جو خدا کے اوتار ہیں, خدا کے مظاہر ہیں, یہ بھگوان جو ہیں اوتار یہی ہوئے نا, ان تک پہنچو اور یہ اللہ تک پہنچائیں گے. باقی کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. یہ سارے مظاہر ہندو مت اور یہ لوگ اس بنیاد پر رسالت کا انکار کرتے ہیں. اب جب رسالت کا انکار کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان اوتاروں کو مان کے. ہندوؤں کے آپ بت دیکھیں, کسی کے 10 ہاتھ ہیں, کسی کے 5 ہاتھ ہیں, کسی کی 3 انگلیاں ہیں, کسی کی 3 آنکھیں ہیں. یہ سب وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اوتار ہیں. اس سلسلے میں ایک بات یہ خیال میں آتی ہے کہ ہندو مت بہت قدیم مذہب ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا مذہب اور دین انہیں کا ہے. ممکن ہے کہ اس زمانے میں اس ہندوستان کے متعلق کہتے ہیں کہ سامری یہاں بھی آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے نکال دیا تھا تو سامری یہاں آ گیا تھا. اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ, ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں آئے تھے. سری لنکا والے کہتے ہیں ہمارے یہاں آئے تھے. سری لنکا والوں کے پاس ایک پہاڑ ہے, اس پہ ایک پاؤں لگا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ پاؤں حضرت آدم علیہ السلام کا. تو کوئی چیز ایسی تھی کہ پاؤں کے لوگوں کے نشانات پڑ جاتے تھے. اللہ جانے یا تو پتھر اتنے نرم ہوتے ہوں گے کہ کوئی چیز ایسی تھی پچھلے زمانوں میں کہ آدمی پاؤں رکھتے تھے اور پاؤں کے نشانات پڑ جاتے تھے. بابا گرو نانک کا ہاتھ جو ہے نا, اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ گرو نانک کے آپ جائیں سندار میں تو پنجہ صاحب میں تو پنجہ پورا ایک انسان کا لگا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی ہمیں کب تک سراغ اس کا نہیں ملا. ممکن ہے کوئی تحقیق کرے لیکن پچھلے زمانے میں کوئی چیز ایسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آپ دیکھیے اس پہ ان کے پاؤں کا نشان لگا ہوا ہے. سری لنکا میں دیکھیں یہاں آدم علیہ السلام کے پاؤں کو کہتے ہیں اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں, یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا پاؤں ہے. اور یہ اس طرح کبھی 1920 1925 1930 میں جب تھوڑا بہت مذہب کا رجحان تھا سارے ہندوستان میں تو عورتیں جو تھی نا بوڑھی امانی وہ ٹوپی والا برقع اوڑھتے, روزگار چلانا ہوتا تھا, معیشت ہوتی تھی, تو ان کا تھا کہ وہ ایک ڈبہ اپنے پاس رکھتی تھی, گھر گھر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ دیدی آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک قدم دکھائیں, آؤ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دکھائیں, ادھر آؤ تمہیں یہ بیت اللہ کے غلام کی زیارت کروائیں. تو اس وقت حج کو بھی جاتا تھا تو اس لیے کر کے جایا کرتا تھا کہ ابھی کی بات ہے 1920 کی حج میں جانے والی اس لیے کر جاتے تھے کیا پتہ نہیں آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا, مہینوں سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا تھا اور لوگ سالوں میں واپس آیا کرتے تھے. تو وہ عورتیں جو چیزیں دکھاتی تھی ان میں پاؤں کا قدم کا نشان ہوتا تھا پتھر پہ, کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں. ہم مسلمان بڑے متاثر ہوتے تھے, خواتین خاص طور پہ گھروں والی.
پھر انہیں دکھا دی یہ بیت اللہ کا غلاف ہے اور جیسے بیوی کچھ دے دو تو 1 آنا 2 آنے 1 پیسہ 2 پیسے اس طرح کر کے کمائی کیا کرتی تھی گزارا کرتی تھی. تو اس لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے تھی ضرور کہ پاؤں کا نشان جم جاتا تھا. بغداد میں نے ایک جگہ دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت کی ایک بزرگ تھے ان کی قبر پہ ان کے پاؤں کا نشان ہے. ہم چپ رہے گئے ہوگا ٹھیک ہے ان کے پاؤں کا ہوگا لیکن یہ چیز کیا تھی کہ پاؤں میں باقاعدہ نشان جم جاتا تھا پتھر کے نشان جم جاتا تھا یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا. اسی مکہ والے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جہاں آئے چلو جہاں بھی آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم انسانوں اور جنوں سے قیامت میں یہ کہیں گے. قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے نا یہ بڑے معانی رکھتا ہے بڑے معانی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا زمین اور آسمان کا ذکر کیا اس کائنات کا اور اللہ نے کہا ہم نے ان دنیا میں اپنی مخلوق کو عام کیا ہے. تو اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی ہے انسان ہیں جنات ہیں اوپر بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم جنات سے کہیں گے کہ ہمارے رسول تم میں آتے رہے تو تم نے کیوں آ کر ان کی بات نہیں مانی. تو لگتا یہ ہے کہ کسی زمانے میں انسان اور جنات ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے اکٹھے رہتے تھے. یہ بنی اسرائیل جو تھے ان میں فرشتے انسانوں کے پاس آیا کرتے تھے. عام انسانوں سے فرشتوں کی بات چیت ہوتی رہتی تھی. وہ وقت ایسا تھا. اس سے بھی پیچھے گئی جنات اور ان کو دیر کرنا جنات میں شرک جب آیا ہوگا یہ سب قیاس ہے. کوئی پکی باتیں قیاس ہے کہ جنات نے جب شرک شروع کیا ہوگا اور انسانوں کو اپنا مرید بنایا ہوگا انسانوں کو شرک کی چیزیں سکھائی ہوں گی تو ان جنات کی مورتیاں بنی ہوں گی. کسی کے 2 آنکھیں ہیں کسی کے 10 ہاتھ ہیں کسی کے 10 پاؤں ہیں. ان جنات کی شکلیں ہوں گی. کسی نے جن دیکھا ہو تو کوئی کہے جب جن اس کی تصدیق کرے تو ورنہ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی وہاں سے لوگوں نے لے لی اور وہاں سے آگے چل پڑے کہ اللہ کے اوتار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے درمیان جو کیا ہیں یہ واسطے ہیں. ٹھیک یہی شرک مکہ مکرمہ میں بھی تھا اور مکہ والے رسالت کو نہیں مانتے تھے کہ جتنی سامی قومیں تھیں مذاہب جو تھے یہ اللہ کے لیے بیٹے بھی نہیں مانتے تھے بیٹیاں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے. معاذ اللہ ان کا خیال تھا کہ بیٹی جب باپ کے گھر میں جائے تو خالی واپس نہیں آتی. اس لیے یہ بیٹیاں خدا کی آسان لفظوں میں سمجھو کہ بیٹیاں مانتے تھے انہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بیٹے اپنے لیے رکھتے ہو اور بیٹیاں میرے ذمہ لگاتے ہو. پھر کا ادن قسمت دیگا یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے کہ بیٹے تمہارے اور بیٹیاں میری. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے اور ایسے کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ جب بیت اللہ بنائے تو بیت اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے مریم کی تصویر اور اس کے مریم کی شبیہ کی بیت اللہ میں اور یہ مولوی میں لکھا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات لوگوں کو لگے گی لیکن آپ تاریخ اٹھائیں جو عربوں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی ہے اور حضرت نے مکہ مکرمہ کی تاریخ لکھی ہے قدیم مولوی میں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ جتنی بھی مورتیاں بیت اللہ میں ہیں سب کو مٹا دو سب کو ختم کر دو. اور آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا تو یہ بیت اللہ اتنا ہی ہے جتنا اس وقت کا کی اتنی ہے. اس میں 360 بت رکھے کیسے جا سکتے تھے. ایک ایک بت اگر ایک فٹ کی جگہ بھی لیتا نا 6 انچ کی جگہ بھی لیتا تو 360 فٹ اس میں آ کیسے سکتے تھے. اس میں اندر جو ستون ہے ان میں تصویریں بنائی ہوئی تھی اور کچھ تصویریں ایسی تھیں جو آئل پینٹ تھا یہ پین کے ساتھ ملا کر بنائی گئی تھی. چھوٹی چھوٹی تصویریں مورتیاں چھوٹی رکھی ہوئی تھی وہ سب کو ملا جلا کر 360 بنتی تھی. نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا اس تصویر کو جس میں حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے گود میں. اب بھی آپ گلیوں میں دیکھیں تو تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اس پہ رکھتی ہے اور آپ بولنا ہے اس کے علاوہ سب کو مٹا دو. اور اس کے علاوہ سارے وہ توڑ دیے گئے ساری تصویریں مٹا دی. اور وہ ختم ہوئے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کی نئی تعمیر کی ہے تو
ستون اس وقت ٹوٹا ہے ورنہ اس سے پہلے نہیں تھا، وہ تصویریں موجود تھیں. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے تھے. عیسائیت وہاں جو پہنچی ہے حرمین شریفین میں، اس کی وجہ خاص بات ہو گئی تھی. اور ایک خاص بات یہ ہو گئی تھی کہ اٹلی سے مسافروں کا جہاز چلا یا کوئی بھی جہاز چلا اور سمندر کے طوفان میں وہ آ کر جدہ کے ساحل سے ٹکرا گیا، جہاز ٹوٹ گیا، لوگ مر گئے. تو جو بھی انجینئر تھا، کیپٹن تھا، اس کا کچھ لوگ بچ گئے. ان میں ایک عیسائی تھا باقون کے پاس آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد. اور اس زمانے میں بیت اللہ کو بنانے کی بات ہو رہی تھی کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے بنایا جائے. تو انہوں نے باقون سے آ کے کہا کہ جہاز کی جو لکڑی ہے نا، یہ سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ بنتا ہے اس سے ساگوان سے، ٹیک سے. تو ٹیک کی لکڑی سب سے اچھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ لکڑی دے دو. اس نے کہا میں لکڑی بھی دے دیتا ہوں، جا کے میں بنا بھی دوں گا، بیت اللہ کی چھت بھی تمہارے گھر کی بنا دوں گا. تو وہ آیا تھا لے کے عیسائی، اور اس نے اس ساگوان سے وہ چھت بنائی اور اس نے کہا اتنے 100 سال تک یہ چھت چلتی رہے گی. اور جاتے جو تحفہ دے گیا اس نے مریم کی تصویر اور ان چیزوں کو رکھ دیا. اس نے کہا یہ بھی خدا کے بیٹے ہیں، ان کی بھی عبادت کیا کرو. اگر ویسے ہی متاثر تھے، شرک یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان ان چیزوں سے معاذ اللہ بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے، فہمی ہو جاتا ہے مزاج. انہوں نے ان چیزوں کو رکھ لیا. تو یہ دوسرے مذاہب بلکہ پہلے مذاہب یہ وہ ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان سوائے دیوی اور دیوتاؤں کے کچھ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اب ان سے پوچھو دیوی کس نے مقرر کی؟ کہتے ہیں اللہ نے. دیوتا کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے مقرر کیا. اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کائنات میں ہر جگہ ہے. حتیٰ کہ ہندوؤں میں ہم نے خود پوچھا کہ یہ سب تو بھگوان ہے اور جو اصل پرماتما ہے وہ کہاں ہے؟ ان کو اس کا کوئی غلط نہیں. ان کا کہاں ہے کہ مجھے بھی کچھ پتا نہیں، بس اس کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. یہ گھر جتنے مندر ہم بناتے ہیں یہ ان دیوی اور دیوتاؤں کے لیے جو ہم نے خود تراشے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے انہیں بھیجا ہے، لیکن ان کی مورتیاں ہم نے تراشنی ہیں اور مورتیاں بھی ایسے ہی تراش کی جاتی ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس عالم ارواح میں اس کی روح سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب روح سے رابطہ کیسے؟ ظاہر میں کچھ نہ کچھ تو ہونا. وہ کسی نے کہا کہ کعبے میں جا کے کیا کرنا ہے؟ یہاں بت خانے میں جاؤ تو کوئی بت دے جاتا ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے اور تو کوئی چیز نہیں. اور انسان اس بات کا حکمر ہے کہ کوئی چیز سے ملے، کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھے اور اس کو دیکھ کر پھر وہ لو لگائے اس سے. تو اصل شرک کی دنیا میں شروع ہوئی کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی روح سے رابطے کی کوشش کی. اب روح سے رابطے کی کوشش میں شیطان نے ایک بات سکھا دی. اس نے کہا اس کی تصویر بنا دو نا، مجسمہ بنا دو، تو اس کی طرف تو دھیان دو اور اصل میں تمہارا ذہن اس کی روح کی طرف ہو تو پھر دیکھو کیا ہو. بس پھر یہاں سے شرک چل پڑا. یہ لاکھ جو تھا بڑھانے کا آدمی تھا، یہ ایک چٹان پہ بیٹھتا تھا طائف میں اور حاجیوں کو ستو گھوڑ کے دلایا کرتا تھا. بس جب وہ مر گیا اس کی قبر بنی اور قبر کے بعد اس پہ اس کا مجسمہ اسٹیچو بنا اور اس مجسمے کے ذریعے بھی اس کی عبادت ہونی شروع. اس لیے دنیا میں اب بھی آپ بڑے بڑے ملکوں میں جائیں تو ان کے کسی نہ کسی ہیرو کا مجسمہ بنا ہوا ہوتا ہے، چوک میں مجسمہ لگا ہوا ہے. اب کیونکہ عبادت نہیں رہی لہٰذا بات ختم ہو گئی. تو رکھنا کہ مجسمے بنائی اس لیے جاتے تھے جن کی عبادت کی جائے، اس ذریعے سے روح سے تعلق پیدا کیا جائے کہ دنیا کے تمام وہ مذاہب جو اللہ اور بندے کے درمیان کسی بشر کو نہیں مانتے وہ خدا کے لیے دیوی اور دیوتا مانتے اور کہتے ہیں خدا نے انہیں بھیجا. دوسری قسم دنیا کی کوئی مذاہب کی جو خاص طور پر سے دنیا کا بڑا حصہ عیسائیت، یہودیت اور اسلامیت تھی. حکمت والے جو ہیں ان سے میرے پاس میں ملے تو کئی ایک سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب بھی ہے؟ کہا ہمارے پاس کوئی کتاب. وہ بخشو تھا، زرد رنگ کی 2 چادریں اوڑے ہوئے، جسم کے بال مڈائے ہوئے
تو میں نے ان کے ٹینٹر میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا، وہ موسیقی بجا رہے تھے، بہت زور شور سے گا رہے تھے، میں نے اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کی ارواح کو بلا رہے ہیں کہ انہیں یہاں آئیں گی اور انہیں ہمیں آپ کو بتائیں گی۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس اس مذہب کی اصل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس مذہب کی اصل ہمارے پاس یہ ہے کہ کتاب آئی، یہ ہے وہ بات جس پہ دنیا کے باقی سارے مذاہب قائم ہیں کہ کتاب ہے، رسول ہے، رسالت کے قائل۔ گوتم بدھ کے لیے وہ رسالت کے قائل تھے نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم نے جتنا بھی پڑھا اور دیکھا وہ یہ کہ بدھ کو انہوں نے اپنا خدا بنا کے تصور پیش کیا۔ معاذ اللہ بڑی یونیورسٹی تھی ان کی، پٹنہ جو ہے بہار کا جو علاقہ ہے اتنی بڑی چیز تھی، یہ مذہب اتنا پھیلا ہے کہ ہندوستان سے نکلا غالباً اس زمانے میں اللہ کی توحید جتنا پھیلے ہوں گے یہ اور پورے ایشیا کی طرف چل پڑا، پھر اس کے بعد جاپان، چین، کوریا، یہ سارے علاقے جہاں چلے جائیں غربت ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانی تھا یا دائی جو تھا اس کا وہ شخصیت بڑی بے زبردست تھی۔ ممکن ہے پیغمبر ہونا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیغمبر ہونے کی، لیکن جو مذہب بھی تھا وہ بہت پھیلا اور اب وہ کہتے ہیں کتاب۔ دیکھو مذہب بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے۔ وحی کا ہر مذہب قائل ہے سوائے ان کے جو دیوتا اور دیویاں مانتے ہیں ان کو چھوڑنے اور ان کو چھوڑنے کے مذہب کو مانتے ہیں۔ باقی مذہب بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کی طرف سے وحی نہ آئے، یہ رسول کی بات ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم تو آتی تھی اور رسالت کو مانتے، انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہودی نہیں انکار کرتے اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں انجیل توراۃ بھری پڑی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے، اور یہودی حتیٰ کہ ان میں اللہ کی توحید کے قائل لوگ بھی رہیں گے تو خدا کو ایک مانتے۔ یہودیوں کی جو خانقاہیں اب اسرائیل میں ہیں اور جہاں ان کو صوفی عبادت کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اور جو خرافات کرتے ہیں مگر خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے یہودی ملیں گے جو ان خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر شرک نہیں کرتے۔ جتنی جدید یہودیت ہے، فائل کا ایک مفکر تھا 2000 سال پہلے، آج سے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ پہلے گزرا ہے، اس نے کچھ طریقے ایجاد کیے اور اس نے کہا کہ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو روحانیت کی ہے، روحانیت کے ذریعے کام کرو۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں صوفی اور خانقاہیں صحیح نہیں بڑا پڑا، بہت خانقاہیں ہیں یہودیوں کی، اور ان کو بھی انتظار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی جسے ہم مسیح کہتے ہیں وہ کسی اور کے انتظار، یعنی ایک آدمی نہیں آنا ہے اور وہ آدمی آئے گا اور اس طرح آئے گا، دنیا میں یہودیت کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اسی میں جو تصور ہے ان کے مذہبی رہنماؤں نے دیا ہے کہ دنیا میں باقی جتنی بھی اقوام ہیں نا یہ سب کے سب جانور ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہے۔ جتنی بھی اقوام ہیں ان کی دولت تم سمیٹ لو، ان کی دولت کو تم پراپت کر لو، ان کی دولت تم لے لو، کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، یہ اصل میں سب کام تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ تو اب جو دنیا میں سرمایہ جتنا بھی پھیل رہا ہے اور جتنی بھی چیز ہے آخر بھی جا کر دیکھیں تو یہودیت کا نفع ہوتا ہے، جن اس کی کئی بات لیتے ہمارے لوگوں نے ہوش نہیں کیا، انہوں نے اب تک یہ ہوش نہیں آیا، اور پورا خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آج سے 20 سال بعد شاید ہم لوگ تو دنیا میں نہ ہوں مگر یہودی اسلامک بینکنگ پوری زندگی کھڑی کر دنیا بھر میں نظام یہ اب رچکا لگا ہے نا معیشت کو، دنیا بھر کی قیمتیں گر کے رہ گئی ہیں اور دنیا بھر میں اکانومی کا بحران آ گیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اکانومی کا کرنا کیا ہے، معیشت آگے تو چلے گی کیسے۔ جب پورا امکان یہ تو اس بات کا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد پوری دنیا میں سود کے بغیر کوئی نظام ایسا نافذ کر دیں جو ٹھیک اسلام کے مطابق ہم کریں گے یہودی۔ وجہ اس لیے ہم کام نہیں کر رہے، مسلمان کام نہیں کر رہے۔ انہیں چھوٹا سا کام بینکنگ کا شروع ہوا تھا،
اس میں بھی اب دیکھو کراچی کی دوسری طرف لوگوں نے قطع نظر اس کے ان کی کیا بحث ہے، لیکن ایک پوری جماعت کر ہو گئی کہ حرام کام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے اسلامک بینکنگ سمجھ کے وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ یہ ہماری آپس کی لڑائیوں کا حال ہے۔ وجہ یہ کہ مجھے 1% بھی بینکنگ نہیں ہوئی، جس دن اسلامک بینکنگ 50% سے بڑی تب جا کر دنیا میں کی اثرات زیادہ مرتب ہونا شروع ہوتے اور لوگ سوچیں گے۔ لیکن پورا امکان اس بات کا ہے کہ یہودی اسلام کے مطابق بینک داری شروع کریں، سسٹم شروع کریں، اور پھر آپ کے ہمارے مفتیوں کے پاس پتلے آئیں کہ حضرت یہ جائز ہے ناجائز، اور حضرت لکھیں گے کہ جائز ہے، اس لیے اسلام کے مطابق ہوگا، اور آخر میں پتا چلے گا کہ یہ ساری بینکنگ جو تھی اس کی قبول پھر یہودیوں نے آگے جا کے اتار لی ہے، اور ان کے بینکس آئے ہیں، اسلامی نظام دے رہے ہیں، ٹھیک نظام دے رہے ہیں، آپ کو اتنے گنا منافع مل رہا ہے، ہر مولوی مفتی کہتا ہے بھی شرم جائز ہے۔ پتا یہ چلے گا کہ اس کا سارا نفع آخر میں پھر امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ ہماری اپنی نالائکی ہے، ہماری اپنی نالائکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی اقوام ہمارے پیچھے پڑی ہیں کہ ہماری ٹانگیں پہنچے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلمان خود کام نہیں کر رہے تو مذاہب کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ ایسی وسیع ہوا کرتی ہے کہ کوئی مذہب یہودی اس بات سے انکار کرتے ہی نہیں کہ رسالت کی رسولوں کو مانتے ہیں، عیسائی رسولوں کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وحی کے بغیر کسی دین کی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے پتا چلا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ کس نے بتایا؟ کچھ کہتے ہیں دیوی اور دیوتاؤں نے بتایا، ہم کہتے ہیں رسولوں نے بتایا، یہودی بھی نہیں کہتے، عیسائی بھی نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں فیصلہ آسان ہے، یہ دیکھ لیا جائے کہ وہی محفوظ کہاں ہے، بس یہ دین کی بنیاد وہی ہے، تو جہاں وہی محفوظ ہے وہ مذہب محفوظ ہے، اور وہی یقیناً اسلام میں محفوظ ہے۔ یہودیت کی جو وہی نازل ہوئی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے وہ تورات دنیا میں کہیں زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہتے عزیر علیہ السلام نے اس تورات کو لکھا تھا آخری مرتبہ، اور جب یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تو عزیر علیہ السلام نے اس ہیکل سلیمانی کی بنیاد میں وہ تورات ختم کر دی تک، اور ان کا کوئی اہل نہیں رہا اس تورات کا، بس اس کو رکھ دو۔ اور یہودیوں کے ہاں مسلسل یہ روایت ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی میں ایسی طاقت تھی جس کے ذریعے وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل ایک مختصر سی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ ایک گوشت کا لوتھڑا رکھ دیا، ایک جسم رکھ دیا، ایک بچہ جس میں روح نہیں تھی۔ پھر آگے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع دیا اللہ کی طرف۔ اس کے ضمن میں ہمارے بعض مفسرین نے بھی سنتی کا ذکر کیا ہے، یہودی تو مانتے ہی مانتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بنی اسرائیل سے روایات آئی ہیں۔ اب یہ جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہودی، اور بار بار اس صحیح میں آتا ہے جو خدانیاں ہو رہی ہیں، وہ تورات کے اصل نسخے کی بھی تلاش ہے کہ کہیں سے اصل نسخہ ملے، کیونکہ ان کے یہاں یہ آیا ہے کہ تورات کا اصل نسخہ بھی مل جائے گا، یہ چیزیں بھی مل جائیں گی، یہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ ایک تابوت ہے جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، اللہ نے فرمایا یہ سکینہ تم، اس تابوت میں بڑی سکون کی چیزیں تھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزیں اس میں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے یہودی اس تابوت کو رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتحیاں دے دیتا تھا۔ یہ یہودی اس تابوت کی تلاش میں کہ وہ تابوت جس میں سکینہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے تو وہ کہیں مل جائے، اور وہ تابوت بھی یہی کہیں ہے ہیکل سلیمان میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، اس دنیا میں سب سے پہلی عمارت جو اللہ کے لیے بنائی گئی وہ بیت اللہ تھی۔ اللہ نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد تو آپ
المقدس. میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا 40 سال کے بعد بیت المقدس کی جو جگہ تھی یہ بنائی گئی تھی. اس بیت المقدس پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بیت المقدس جائے اور وہ وہاں جا کر نماز پڑھے تو اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کرتے. اس کی بڑی عزت احترام، اس کے لیے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو بھی بیت المقدس چاہے اسے چاہیے کہ وہاں پر تیل کے لیے پیسے دے آئے، کیونکہ وہاں چراغاں بہت ہوتا تھا. مسجد نبوی میں چراغ بھی ہوتے تھے. اربوں میں یہ بات نہیں تھی. حتیٰ کرتے تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں نا تو تمیم رضی اللہ عنہ جو کہ قدس جو ہے جس کا عام طور پہ آج کل ذکر آتا ہے، یہ قدس شہر میں جو گرجا تھا اس کے متولی تھے. انہیں پتہ چلا کہ ایک آدمی اس طرح رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. کشتی میں بیٹھے اور کشتی پر جب بیٹھے ہیں تو وہ سیلاب آ گیا اور سمندر اتنا زیادہ پانی میں رہا ہے، سمندر اتنا زیادہ بکھرا ہوا تھا کہ 1 مہینے تک ان کی کشتی ادھر ادھر ہوتی رہی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آئے ہیں وہ مدینہ منورہ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے فرمایا لوگوں کو جمع کرو. اور دوپہر کا سونا آپ نے فرمایا میں آج نہیں سوؤں گا. کیا آپ اس دن سو نہیں پائے؟ آپ نے کیا میں تمہیں اس لیے بلایا کہ تم دیکھو جو میں تم سے باتیں کرتا تھا نا تمیم ان چیزوں کو دیکھ کے آئے. اور تمیم رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح سے کر دیتا. تمیم رضی اللہ عنہ عیسائی پادری تھے. تو کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں پہنچے، کہاں گئے، اب مرے اب مرے. اور ہوتے ہوتے سمندر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا چلا گیا تو جزیرے اترے تو دیکھا ایک مرد عورت سر سے پاؤں تک بال ہی بال ہے، اتنے بال ہیں کہ پہچانا نہیں جاتا کہ اس کا منہ ادھر ہے، پیٹھ ادھر ہے، کدھر ہے، کیا چیز ہے. تو ہم نے کہا اللہ کی پناہ تجھ سے مانگتے ہیں، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاسوسی کرتی ہوں. ہم نے کہا کس کے لیے؟ اس کا دجال کے لیے. ہم نے کہا دجال کہاں ہے؟ اس نے کہا میں دجال نہیں ہوں، دجال وہاں ہے اور میں اس جزیرے میں رہتی ہوں کہ تم اس کے پاس نہ آئے. تو تمیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دجال کے پاس پہنچے اور اس دجال نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام آ گئے؟ ہم نے کہا آ گئے. پھر اس موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا آ گئے؟ ہم نے کہا بھی آ گئے. پھر آخر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تمہیں رضی اللہ کہ آپ کا پوچھا؟ ہم نے کہا وہ بھی آ گئے. جب بڑا خوش ہوا، کہنے لگا میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا، اب میں ضرور جاؤں گا دنیا میں اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا طاقت ہے. تو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی اور اس نے اور باتیں بھی کی. تمیم رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور کہتے ہیں اپنی کشتی پہ بیٹھے اور ڈر گئے، کھایا پیا جو کچھ بھی تھا اس جزیرے میں. اور پھر اس کے بعد پھر ہم چلتے رہے اسی طوفان میں، کچھ پتہ نہیں چلا حتیٰ کہ جدہ آئے ہیں اور یہاں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم تم ٹھہرو اور سب لوگوں کو بلایا اور آپ منبر پہ بیٹھے اور ہم نے فرمایا تمیم کی وجہ سے میں آج دن کو سو نہیں سکا. دیکھو اس کی کتنی زبردست بات بتائیے. یہی وہ باتیں ہیں جو میں تم سے کہتا ہوں کہ دجال ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے. تو اس نے کہا دجال کہ دمشق کا چشمہ جب خشک ہو جائے اور وہ جگہ خشک ہو جائے پانی جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں آئی تھیں تو پھر میرے آنے کا وقت قریب آ جائے گا. اس چشمے کا نام بھی ہے. یہ حدیث بہت لوگوں کو نہیں پڑا کہ دمشق ہے وہاں پہ نماز میں نے اس حدیث کا ذکر کیا. میں نے کہا حدیث بھی آیا یہ دمشق میں چشمہ کہاں ہے، خشک ہوا ہے نہیں ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں کہاں آئی تھیں، کس جگہ اتری تھی، کوئی پتہ نہیں تھا لوگوں. اتنی چیزیں تاریخ میں پڑی ہیں مسلمانوں کی کہ
کہ اب بھی کوئی کھوج لگائے اور اب بھی کوئی تحقیق کرے کہ مقامات گئے کہاں اتری تھی. تاریخ میں سراغ ملتے ہی ہے، ثبوت ملتے ہی ہے کہ بڑی محنت سے اتنا پڑھے کون اور کام کون کرے. علماء کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ چشمہ جو ہے وہ کون سا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سنا اور پھر آگے روایت آئی کہ یہ چشمہ خشک ہو جائے گا. تو تمیم رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نشانی دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمیم یہ القدس شہر جو ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو تم سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا. ظالم لوگ بھی تمہاری اولاد سے چھین سکیں گے. وہ فرمان جو لکھوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں رہا، اسی لیے قدس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قدس کی جب ذکر آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پورا شہر تمیم کو دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے کچھ نہیں دے سکتے. یہ خلافت عثمانیہ والے نہیں دیتے تھے، انہوں نے خود اس کو مستثنا کر دیا اور نے کہا تمیم رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی اولاد جہاں جہاں دیا بس ان کے لیے پیسے دو. اس شہر کے منافع ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ انہیں وہاں سے یہ شہر عطا ہو گیا تھا. اب تو خیر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. یہ یہودی جو اس کو کھود رہے ہیں یہ اسی لیے کہ اس بیت المقدس کی بنیاد میں وہ سکینہ تابوت ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں جو کہ محفوظ ہیں پوشیدہ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مل جائے وہ تابوت اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ تابوت ہمیں مل جائے تو پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، پوری دنیا میں یہودیت کی حکومت قائم ہو جائے گی. اسی لیے 2000 سال تک یہ معلوم رہے القدس پہ اسرائیل پہ 2000 سال تک یہودیوں کی حکومت نہیں آ سکتی، یہودی رہی نہیں اس پہ. 2000 سال کے بعد یہ تو برطانیہ کا غلبہ ہو گیا، فرانس کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے اسرائیل بنا دیا. ورنہ تو یہ علاقے ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے. تو 1200-1300 سال دور لیے اس سے بھی 700 سال پہلے وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے. یہودیوں کو 2000 برس کے بعد یہاں آ کر پھر اپنی اسٹیٹ بنانے کا موقع ملا ہے. تو اب یہودی جس چیز کو چاہتے ہیں تو آپ کو وہ زبان دنیا میں نہیں دے. عیسائی انجیل کی بات کرتے ہیں وہ زبان دنیا میں نہیں رہی، تو زبان ہی نہیں رہی، وہ وہی نہیں رہی، وہ بات ہی نہیں رہی. ایک لے دے وہی اللہ کی محفوظ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہی آئی وہ محفوظ ہے اور اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہے یہ ہسٹری کی فل لائف میں آئے. انسان اس درجے تک آ چکے تھے تو لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا انسانوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو. حتیٰ کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی تحقیق میں، ان کی جو برائیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی تحقیق میں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جھوٹ ہے معاذ اللہ، اللہ بچائے اس جھوٹ سے بھی، مگر یہ کہ لکھی تو گئی نا پوری روشنی میں ایک شخصیت آئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے اور وہی جو محفوظ رہی ہے تو صرف قرآن محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں. قرآن اتنا محفوظ رہا ہے، اتنا محفوظ رہا ہے کہ یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سینوں میں محفوظ رکھا. آپ سب جانتے ہیں پھر اس کے بعد کتابت ہوتی تھی، کتابت کے بعد پرنٹنگ کا دور آ گیا. اب تو امکان ہی نہیں رہا اس بات کا کہ قرآن دنیا سے مٹ جائے. اس 1400 سال میں 1500 سال میں ایک گھنٹہ ایسا نہیں ہوا دنیا میں قرآن نہ ہر جگہ محفوظ ہے. یہ وہی محفوظ ہے، یہ آخری ہم کہتے ہیں اس لیے اسلام سچا ہے. یہ ہے بات. ہم اسلام کو جو مانتے ہیں کہ یہ صحیح مذہب ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہی محفوظ ہے، وہ زبان محفوظ ہے. یہ وہی جو ہے کوئی اور محفوظ نہیں. اگر کوئی اور وہی محفوظ ہوتی ہم کہتے ہیں اس کی پیروی کر لو وہی محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے بڑی عجیب بات اللہ نے بتائی. اللہ نے بتایا ہے کہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے. اللہ نے کہا دین ایک ہی ہے جو ہم نے پہلے دین دیا آدم علیہ السلام کو، بس کرتے ہوئے علیہ السلام کو اللہ نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ خدا ایک ہے، قیامت آنی ہے، تقدیر ہے، میرے رشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے گا. مانا کی بھی موٹی باتیں اللہ نے پہلے دن بتا دی. اب کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ ایک دین دے ہیں
اور پھر علیہ السلام کی قوم نے کہا 5 ہیں. عیسائی آگے ان کا خدا کا کوئی بیٹا بھی ہے معاذ اللہ, فرشتے نہیں ہیں, تقدیر ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں نا مذاہب میں. اللہ بار بار نبیوں کو بھیجتا رہا کہ اس اصل دین کو بھی واپس لاؤ. یہ خرافات انہوں نے اپنے پاس سے داخل کر دی ہیں, اس کو ہٹا دو. پھر 1000 سال 500 سال کے بعد اس دین میں نئی چیزیں داخل ہوگی. اللہ نے کہا اب آپ چلیے, آپ میرے نبی ہیں, آپ دین سے ظاہر چیزوں کو ہٹا دیجیے, اصل دین کو اصل صورت میں پیش کیجیے. آپ کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور فرمایا جتنے دین اب تک دنیا میں تھے دین ایک ہی تھا, اب گڑبڑ کر دی ہے بہت زیادہ. عیسائیوں نے, یہودیوں نے, مشرکین مکہ نے, ان 2-3 قوموں نے بہت گڑبڑ کر دیا. آپ چاہیے اور پھر اسی دین کو لوگوں کے سامنے رکھیے جو اللہ جو میں نے تمہیں دیا تھا آدم علیہ السلام. اسی لیے قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح, ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. تو ہم کہتے ہیں دین ایک ہی ہے, دین تبدیلی نہیں ہے. یہ تو عقیدے کا نام ہے نا. فروعات تبدیل ہوتی رہی کہ نمازیں ہو گئی اور روزے تھے نہیں تھے, یہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وقت کے مطابق. انسان کس درجے کا باشعور ہے, اسے کیا حکم ملنا چاہیے, کیا دینا چاہیے, لیکن اصل عقیدہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہی محفوظ ہے, جہاں دین محفوظ ہے وہ ہے جو قابل اتباع ہے. اور اسلام کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں, وحی کے مقابلے میں اور کوئی دین بھی محفوظ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باقی ادیان جو ہیں وہ باطل ہیں اور وہ گمراہی کی چیزیں. یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ بھائی تم دیوبندی بریلوی کی بات کرتے ہو, عیسائیت دیوبندیت اسلام کی بات کرو, اسلام بھی سچا ہے یا نہیں سچا. ہم کہتے ہیں یہ ہے دلیل اسلام کی حقانیت کی کہ یہاں پر وہی محفوظ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محفوظ ہے, زبان محفوظ ہے, اور اس سے پہلے جو دنیا آئی نہ وہی محفوظ رہی نہ کتاب محفوظ رہی, حتیٰ کہ زبان ہی دنیا میں نہیں رہی. تو جب نہیں رہی تو چیزیں قابل اتباع کی نہیں.